اگر چھوٹی زکوٰۃ ہے، یہ نہیں صرف آپ اپنے سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کو آپ مطلب اس کے لیے آپ ذکر اذکار کریں تو وہ کامیابی آپ کو ملتی ہے۔ اصغر زکوٰۃ اصغر چھوٹی، اصغر صغائر اس سے بڑی زکوٰۃ ہے، جی سر، پھر زکوٰۃ اکبر ہے، پھر اکبر کبائر ہے۔ جو ان چاروں زکوٰۃوں کا حامل ہے وہ یہ اجازت دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب اس کو یہ زکوٰۃ جو ادا کروائی گئی ان کے اساتذہ نے وہ کیسے کرائی گئی، دیٹ آل ڈیپینڈس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں وظائف سے معجزات۔ اس چینل کا نام ہے اور بہت ہی زبردست چیزیں آپ کے لیے اس چینل پر ہم لے کر آئیں گے۔ مختلف اسٹرالوجرز ہوں گے، جس میں سب سے پہلی ویڈیو ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب کے ساتھ۔ آپ ہمارے فلک شیخ آفیشیل پہ تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن یہ چینل بنانے کا مقصد یہ ہے اس میں جو بھی آپ لوگوں کے جو جائز معاملات ہیں اس کے لیے جو وظائف ہے وہ ہم ڈاکٹر محمد علی صاحب سے پوچھیں گے۔ زوڈیک سائن کے حوالے سے بھی جو وظائف ہوں گے وہ بھی بتائیں گے، اور اس کے علاوہ جو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ جی کو وظیفہ اگر ہم کریں تو وہ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے یا اس کے نقصانات کیا ہیں، یہ نہیں کہ صرف فائدے ہی آپ کو بتائیں گے، اس کے نقصانات بھی بتائیں گے۔ کون سے وظائف ایسے ہیں اجازت، لیکن اجازت ہے تو کیوں ہے، یہ بھی پوچھیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا اس میں ڈیٹیل میں اس چینل پر ہوں گی، جس کا نام ہے وظائف سے معجزات میں۔ اور یہ چینل کو آپ نے جس طرح فلک شیخ آفیشیل کو اتنی زیادہ محبت دی ہے، اور میں چاہوں گا اس کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اور یہ پہلی ویڈیو ہے جس میں ہم آپ لوگوں کے جو مالی معاملات ہیں اس پر ہم ڈسکس کریں گے وظائف کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم سلام دعا کرتے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر، بالکل ہی ڈیفرنٹ اور بالکل صحیح انفارمیٹیو بات ہے۔ چینل، کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ جو نالج ہے نا وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی زیادہ نالج ہوتا ہے اس حوالے سے، وظائف کے حوالے سے، جو کہ سارا کچھ ہم فلک شیخ آفیشیل پہ کور نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پہ زوڈیک کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور اتنی ویڈیوز مطلب کہ ہم نہیں بنا سکتے، جو مطلب اس پہ محنت ہوتی ہے، اس میں بھی آپ کی ریسرچ ہوتی ہے، لیکن جو وظائف والی چیز ہے نا تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کو اس چینل پہ اگر ہم کریں تو کافی مطلب لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ نقصانات پہ بھی بات کریں گے اور فائدوں پہ بھی بات کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے وظیفہ ہے کیا۔ بالکل، یہ جو چینل ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت اور خاص رحمتیں شامل فرمائے، تھینک یو سر۔ کیونکہ بیسیکلی ہمارا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ جو آڈینس ہے، جو بھی لوگ دیکھیں، وہ ڈائریکٹ اللہ رب العزت کے ساتھ جڑیں۔ بالکل، ایسٹرالوجی ایک اپنی جگہ پہ ہم بات کرتے ہیں نا کہ ایک ڈیوائن نالج نہیں ہے، روحانی علم تو نہیں ہے۔ جی سر، اصل روحانیت وہ تو قرآن پاک کے اندر ہے نا، بے شک، نماز کے اندر ہے، ذکر اذکار کے اندر ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے قوم کو وظیفوں پہ لگا دیا۔ بالکل، بلکہ سر یوٹیوب کے طنز اوپر بھی کرتے ہیں لوگ، ایسے ایسے وظیفے ہوتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سختی آ جاتی ہے۔ وہ مطلب خاص طور پہ فیمیلز کی میں بات کروں گا، کوئی بھی یوٹیوب پہ وظیفہ دیکھتی ہیں اور وہ کرنے لگ جاتی ہیں، اس کی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ نیگیٹیوٹی کیا ہے۔ یہ کلیئر کریں گے اس چینل پہ۔ بالکل۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ لوگ پوچھتے ہیں جی اجازت ہے، پتہ ہونا چاہیے اجازت کا کیا مطلب ہے، مطلب کیا ہے، اجازت کون دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ پتہ ہونی ضروری ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اس کے بعد وظائف میں آئیں، اس کے بعد جو آپ نے پڑھنا ہے وہ پڑھیں، تو پھر اس کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کے اوپر یقین آپ کا اور کامل ہو جاتا ہے۔ بے شک، جب آپ کو اپنے ایگزیکٹ حساب سے کیا گیا عمل رزلٹ دیتا ہے نا، تو پھر آپ کو جو ہے جب رزلٹ آتا ہے تو آپ کا یقین اللہ رب العزت پہ، نبی پاک پہ اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے، قرآن پہ اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے۔ ہمارا مقصد ہی یہی ہے، لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں۔ ایگزیکٹلی۔ تو سر میں چاہوں گا کہ آج کا جو ہم پہلی ویڈیو کر رہے ہیں، جی، تو ہمارے ویور دیکھ رہے ہیں ہمیں اس ٹائم، تو کون سا ایسا وظیفہ ہے جو آج ہم لوگوں کو بتائیں گے؟ فلک صاحب پہلے ایک میں شارٹ سی نا بات بتا دوں، ضرور یہ سر۔ کوشش کریں گے کہ ہم ہر ویڈیو کے اندر لوگوں کو بتائیں۔ جی سر۔ اجازت جو ہوتی ہے وہ ضروری ہوتی ہے جب بھی خاص کوئی آپ عمل کرنے لگتے ہیں یا وظیفہ کرنے لگتے ہیں نا، تو لوگ پوچھتے ہیں جی اجازت ہے، جو ہم بتا رہے ہیں نا ویسے وہ سمجھیے کہ اجازت والی بات یہ ہمیں بھی اجازت ملی ہوتی ہے، اور ہم لوگوں نے کچھ کام اس طرح کا کیا ہوتا ہے کہ ہم آگے وہ چیز دے سکتے ہیں۔ اچھا سر، اجازت ضروری کیوں ہے؟ اس کے اندر نا دیکھیں، ضروری اس لیے ہوتی ہے کہ ایک کام کرتے ہیں آپ اپنے لیے، ٹھیک ہے، صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، کوئی ذکر اذکار کر کے اللہ سے اپنے لیے دعا کر رہے ہیں، اس کے اندر تو آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جب آپ کسی اور کے لیے کرنا چاہیں
اس کے لیے ہمیں اجازت جو ہے وہ لینی پڑتی ہے کہ کیا میں یہ چیز کسی اور کو آگے ٹرانسفر کر سکتا ہوں یا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اجازت دینے والے لوگ کون ہوتے ہیں, یہاں پہ یہ سوال بھی کھڑا ہوتا ہے. آتے ہیں لوگوں کے, انسان کون ہوتا ہے اجازت دینے والا؟ ٹھیک ہے نا. اچھا قرآن پاک سے آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ پڑھیں اور اپنا جو فیض ہے وہ حاصل کریں. جی. مگر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چلہ کشی میں چلے جاتے ہیں, جب آپ عملیات والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں تو وہ بالکل ہی ایک ڈفرینٹ سینیریو بن جاتا ہے. اچھا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر مثال کے طور پہ کوئی عمل کرنا ہے, جیسے اب ہم لوگ بتا رہے ہیں تو ہم بتائیں گے وہ والا جو سارے کر سکیں, سب کے لیے فائدہ مند ہو. اچھا ٹھیک ہے. اب ہم کیوں دے سکتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہوتی ہے جس نے ادا کی ہوتی ہے وہ یہ چیزیں کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ ہوتی ہے پیسے سے نہیں دینی ہوتی, زکوٰۃ دینی ہوتی ہے حروف تہجی کی. ٹھیک ہے. الف سے لے کے یہ تک زکوٰۃ دینی ہے. پھر اس کے اندر زکوٰۃ اصغر ہے, اصغر چھوٹی زکوٰۃ ہے, یعنی صرف آپ اپنے سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں ان کو آپ مطلب اس کے لیے آپ ذکر اذکار کریں تو وہ کامیابی آپ کو ملتی ہے. پھر اصغر صغائر ہے, یہ میں موٹا موٹا بتا رہا ہوں, ہماری ویڈیو کو بہت سارے لوگ دیکھیں گے, جی سر. بہت سارے سوالات آئیں گے, کمنٹس آئیں گے, تو ہم پھر آہستہ آہستہ ان کو کلیئر کرتے جائیں گے. ابھی تو بیسک ایک چیز میں بتا رہا ہوں. بلکہ لوگ اپنے کمنٹس میں بھی ہمیں اپنا نام, والدہ کا نام, ڈیٹ آف برتھ ادھر بھی لکھ کے دیں. جو آپ کے کمنٹس آئیں گے وہ ڈاکٹر محمد علی صاحب سے ہم پوچھیں گے, آپ کے حوالے سے بھی, یا جو بھی حضرات آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے وہ بھی آنسر کریں اپنے اپنے علم کے حوالے سے. بالکل بالکل. علم کسی کی میراث تو نہیں ہے نا, سب کے لیے. اچھا اصغر زکوٰۃ اصغر چھوٹی, اصغر صغائر اس سے بڑی زکوٰۃ ہے. جی سر. پھر زکوٰۃ اکبر ہے, پھر اکبر کبائر ہے. جو ان چاروں زکوٰۃوں کا حامل ہے وہ یہ اجازت دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو یہ زکوٰۃ جو ادا کروائی گئی ان کے اساتذہ نے وہ کیسے کرائی گئی, دیٹ آل ڈیپینڈس. ٹھیک ہے. یعنی جو ان کے اساتذہ ہیں ان کا کیا طریقہ ہے, انہوں نے کس کس طریقے سے یہ زکوٰۃیں ادا کروائی ہیں, تو پھر آپ اجازت دینے کے اہل ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم جو آ رہے ہیں وظیفے کی طرف. جی سر. جو عمل ہے جو 7 دن کا عمل ہے, اور یہ بیسیکلی آپ کے جملہ جو مقاصد ہیں اس میں آپ کا رزق ہے, آپ کی صحت ہے, اولاد سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, مقدمات ہیں, قرض ہیں, نئے گھر جو لینا چاہ رہے ہیں, یہ اوور آل جو ہے یہ سب کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ کار میں جی سر بیان کرتا ہوں. اس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ عشاء کے نماز کے بعد کا وقت سلیکٹ کریں. ٹھیک ہے. اور آپ اس کے اندر 6 رکعت نماز نفل ادا کریں. ٹھیک ہے. 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. اچھا اب دونوں رکعتیں جو ہیں ان میں آپ نے الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا, بیٹھ گئے. ٹھیک ہے. اب آپ نے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے, اور سورہ شورا کی آیت نمبر 19. ٹھیک ہے. سورہ شورا کی آیت نمبر 19 کو 192 دفعہ پڑھنا ہے. 192 دفعہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور اس کے بعد آپ نے پھر 2 نفلوں کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. 3 دفعہ درود شریف پہلے, 3 دفعہ بعد میں, درمیان میں 192 مرتبہ سورہ شورا کی آیت نمبر 19. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہو گئے, آپ نے 2 نفل پڑھے. ٹھیک ہے. وہی نفلوں کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ دونوں رکعتوں میں آیت الکرسی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سلام پھر کے پھر بیٹھ گئے. 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پھر پڑھا. 192 دفعہ آپ نے سورہ شورا کی آیت نمبر 19 کو تلاوت کیا, ورد کیا اس کا. پھر 3 مرتبہ درود شریف. اس کے بعد پھر آپ کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل جو ہے یہ حاجت کے ہیں, آپ کی جو بھی حاجت ہے یہ اس کے لیے, اور کوشش کریں کہ ایک حاجت کے لیے ایک بار اس کو کریں. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. یعنی آپ کی حاجت ہے, آپ نے قرض ادا کرنا ہے, تو یہ نوافل 7 دن کا عمل ہے, یہ 7 دن یہ کرنا ہے. ایسے ہی کرنا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں. ہاں جی. 6ٹھی دفعہ آپ نے وہ آپ پھر کھڑے ہوئے تو آپ نے پھر وہ 6 نفل کمپلیٹ کرنے ہیں. 2 نفل حاجت کے پڑھے. اس کے اندر آپ نے جو ہے وہ دونوں رکعتوں کے اندر الحمد شریف کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے. پھر سلام پھیر کے بیٹھ گئے اور 3 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھا اور سورہ شورا کی آیت نمبر 19 جو ہے 192 دفعہ پڑھ لی. ٹھیک ہے.
پھر 3 مرتبہ جو ہے آپ نے درود شریف پڑھ لیا. ٹھیک ہے. ہر دفعہ یہ کرنے کے بعد سورہ شورا کی آیت 192 تک پڑھنے کے بعد جی سر. دعا کرنی ہے اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پہلے تو پڑھ لیا نا جی سر. اس کے بعد 192 مرتبہ آیت کی تلاوت کی, ٹھیک ہے. ورد کیا, اس کے بعد دعا مانگنی ہے, پھر 3 مرتبہ جو ہے, اور یہ 7 دن کرنا ہے. 7 دن کرنا ہے. اور سورۃ شورا آپ بتا رہے ہیں جی, جو یہ مطلب عمل کے اندر زیادہ تر انہوں نے پڑھنی ہے. ہر سورہ شورا کی آیت نمبر 19 کا عمل ہے, 19 کا عمل ہے جو 192 192 مرتبہ 92 دفعہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے. اور اگر جو آپ کو پھر کنفیوژن اگر ہو رہی ہے نا تو آپ پریویس ویڈیو کو سٹارٹ سے دیکھ لیں, پیچھے جا کر کاپی پینسل لے کے لکھ لیں جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں. اور سر سب کو اجازت ہے اس کی؟ ہاں, یہ سب پڑھیں. ٹھیک ہے. یہ سب کریں جو دیکھ رہے ہیں. کسی بھی برج سے آپ کا تعلق ہے, اچھا. کسی بھی مسلک سے آپ کا تعلق ہے, سجدہ تو سارے اللہ پاک کو ہی کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے. کلمہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پڑھ رہے ہیں نا, بے شک عزت احترام تکریم تو پنجتن پاک کی کر رہے ہیں نا, بے شک. یہ سب کے لیے. قرآن تو سب کا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر سے جو میری ریسرچ ہے, جو چیز میں نے آزمائی, جو میرے اساتذہ نے, میرے بزرگوں نے مجھے دی, میں وہ آگے ایز اٹ از تحفتاً جو ہے اپنے اس چینل کے وساطت سے وہ میں پیش کر رہا ہوں. اچھا سر, جو آپ سے رابطہ کرے اپنے حوالے سے, ذائچوں کے حوالے سے, آپ ذائچہ بناتے ہیں, اگر کوئی یہ 7 دن کا عمل کرتا ہے تو وہ کتنا ویٹ کرے کہ جو اس کی حاجت ہے, جو اس کی دعا ہے, قبول ہونے میں؟ عام طور پہ تو دیکھیں جتنا آپ کا یقین ہوگا نا اللہ رب العزت کی پاک ذات پہ, یہ ریٹرن اتنی جلدی آتا ہے. یہ 7 سے 14 دن میں اس کا ریٹرن آتا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 7 سے 14 دن میں رزلٹ نہیں آیا, تو پھر آپ اس کو 14 دن کے بعد صرف ایک مرتبہ اور کریں 7 دن کے لیے, تو رزلٹ اس کا لازمی آیا کرتا ہے. رزق میں یعنی کہ برکت ہوگی, رزق میں برکت ہے, جو کام رکا ہوا ہے, سفر کے معاملات ہیں, پھر جاب ہے, ملازمت مطلب کاروبار ہے, کوئی بھی معاملہ ہے, ایک معاملے کے لیے ایک بار. ٹھیک ہے سر. اس عمل کو 7 دن کے لیے 7 دن کے لیے پورے یقین کے ساتھ کریں. جتنا زیادہ یقین ہوگا یہ رزلٹ اتنی جلدی آئے گا. بالکل. مجھے اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو بھی ناظرین آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے, اور اس چینل کو بھی زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرنا ہے, اور اسی طرح کے اچھے اچھے جو وظائف ہوں گے ہم آپ کے لیے یہ جو چینل ہے اس کے توسط سے لے کر آئیں گے, اور آپ کو انفارمیشن بھی دیں گے سارے حوالوں سے, کیونکہ یہ جو چینل ہے ناظرین یہ وظیفوں کے ہی حوالے سے ہے. تو اس میں جو قرآن پاک سے ہمیں جتنی مدد ہمیں مل سکے, آپ تک نالج وہ پہنچ سکے. باقی اسکرین پہ ڈاکٹر محمد علی صاحب کا نمبر ہے, پھر بھی کوئی کوئریز ہو, آپ کو کوئی پرابلم ہو, یا آپ اپنے بیٹا یا بیٹی کا یا کسی کا بھی حساب لگوانا چاہتے ہیں, یا کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں کہ حساب کر دیں میرا, تو وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. وہ تو ذائچہ ہی ہوتا ہے بیسیکلی, ذائچہ, اور وہ پیڈ ہوتا ہے. میں پھر بتاتا چلوں آپ کو, یہ ایک اوورآل زوڈیک سائن جتنے بھی ہیں سب کے لیے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. باقی جو آپ کو پرابلم ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں, جو اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے. جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ جو کرتا ہے وہ بالکل ٹھیک کرتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان فلک شیخ اور ڈاکٹر محمد علی صاحب کو دیں اجازت. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ. اللہ حافظ.